تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت لائنس پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہیں, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا, اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں جس بھی وجہ سے, کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے حل ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی وہ ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں, بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا, میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے گا, میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی, سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں, جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از, مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا, اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر, واٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا. یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا, گاڈ کہنا چاہیے تھا, آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی علی بھائی مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے, اتنی بڑی کریشن ہے. بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم نے آئی تھنک 4% اسپیس دیکھ لی ہے. میں اس پہ بھی کوشچن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ آپ پرسنٹیج تو تب بناتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا. بالکل صحیح. یہ کلیم بھی غلط ہے. آپ آسمان پہ دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ اللہ کی کریشن دیکھیں, اللہ نے جانور بنائے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو سسٹمز چل رہے ہیں. ذیشان بھی ماشاء اللہ بایولوجی پڑھاتے ہیں, واللہ آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, لیکن آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہا ہے اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. سورۃ یاسین کی آئی تھنک ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بھول گئے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراپ تھے, دیٹ واز یور اوقات, اور تم باتیں اتنی بڑی کرتے ہو, اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں اس میں نا ایک چیز بڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ایتھیسٹ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ کیوں اتنا سیلف پریزڈ اپنے آپ کو کرتا ہے, یا ہماری ورشپ, اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے نا, it is creaking, it is producing a creaking sound. creaking sound کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا تو جو آواز آتی ہے کائنڈ آف دیٹ, یا ایک کیمل پہ جب کوئی ہیوی لوڈ ہو تو جو آواز آتی ہے نا اسے کریکنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تو آسمان تمہارے اوپر نا کریک کر رہا ہے, اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے اور یہ بات واقعی اٹ ڈیزروز کہ وہ کریک کرے. کیوں؟ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے سے بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے, یا اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری کہاں ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے بلین لوگ ہیں, شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ ڈزنٹ نیڈ اس. ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. آپ بھاگ ہی نہیں سکتے نا, آپ اللہ سے اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج دیا آئی تھنک سورۃ رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے تو نکلو, نکل کے دکھاؤ ہمیں. ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز بھائیوں اور بہنوں تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے سنسیریٹی کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ. ایتھیسٹ کا بھی ذکر کیا. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی آپ نے بات کی, اس پر مجھے ڈاکٹر کارل سیگن
ایک بڑے مشہور فزسسٹ گزرے, ان کا ایک کال یاد آیا. He said when we look at the universe and galaxies and all this system, we come to realize that somewhere something incredible is waiting to be found. اللہ, کارل سیگن کہہ رہا ہے. تو کیا مطلب ہے دیکھیں, اب تو فزکس زیادہ تر فزسسٹ پوزیشن ریورس کر رہے ہیں. مطلب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ کریٹر موجود ہے, وہ ہے کیسا, کون ہے, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن باقاعدہ پوزیشنز ریورس کی ہیں اکیڈیمیا نے اپنی, کیا لوکنگ ایٹ آل دس تھنگ, گریوٹی ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ایز مچ ایز اٹ ہیز ٹو بی. یعنی یہ کس نے سیٹنگ کر دی ہے ہر سیارے کی, گریوٹی کی, ایوری تھنگ از سیٹ ان ٹو موشن اینڈ پلیس. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر اینڈ ہی از ویٹنگ ٹو بی فاؤنڈ. اب ان کو پا لیں نہ پائیں, یہ نہ پائیں گے تو بدقسمتی ہے. میں ذیشان, آپ نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی ابن قیم کی, کچھ دل کو نرم کرنے والے واقعات میں چاہتا ہوں اس سے ہم اینڈ کریں اور کچھ مثالیں ہم دیں صحابہ کی لائف سے. آپ نے کہا نا یہ نام انسان سے خوف ہٹاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بدو آیا, اس نے تلوار رکھی یہاں پہ, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تجھے مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ, اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, یعنی وہ کانپنے لگ گیا. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا, اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا, اس کا بڑا مشہور نام ہے. اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے, آپ کے بارے میں مشہور ہے, آپ کے پاس نا ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, جو بریک نہیں ہوتی ہے. وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے میں. خالد نے کہا کہ کون سی تلوار, میرے پاس تو بہت تلواریں ہیں جو میں یوز کرتا ہوں, آپ کو کون سی دیکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ والی. خالد بن ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام, اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی, تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری مینیفیسٹیشن صحابہ کی لائفز میں موجود ہیں, نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء, اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اوپر کی لمبی دعا ہے, پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا, کنیکٹ کیا اللہ تعالی سے. اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں نا, وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی دل کو نرم کرنے والے واقعات ہم لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں. آئی تھنک میں جو کافی باتیں میں نے کر لی ہیں, آئی تھنک دا لاسٹ تھنگ جو میں بات کروں گا اس بارے میں, صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت تھی. اس پوائنٹ پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیف دیا. اللہ اکبر. ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں. وہ آیت کون سی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیف دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عظمت تھی. بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اسکالرز نے کہا ہے کہ 5 باتیں اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ڈو ناٹ ڈسپیئر the mercy of Allah, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ ہی غفور الرحیم ہے. اب پہلی بات اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ کن کی, who are the point of addresses, جنہوں نے گناہ کیے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین اجرموا, اے فاسقوں, اے مجرموں. حالانکہ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز اختیار کیا انا من المجرمین منتقمون, کہ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں, قل یا عبادی الذی, اے میرے بندوں. تو یعنی کہ this manifests the love on the onset. نمبر 2, اچھا گناہ, زنا کیا, شرک کیا, چوری کی, ڈاکہ ڈالا, قتل کیا, نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اسٹوری کو نہیں, اسٹوری کو ختم کیسے کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, یعنی کہ بات ختم کر دی. ایونچولی ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ, ایوری سن از این اپریشن اگینسٹ آور اون سیلفز. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کو آپ کمپیئر کریں کسی مخلوق کے ساتھ.
کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی. چوتھی چیز ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے, یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی دی جمیعا. ان اللہ بے شک, ان اللہ, ان عربی میں تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ سارے کے سارے. اللہ اکبر. بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی. پانچویں انہو بے شک ہول غفور الرحیم, وہی ہے بار بار افرمیشن, بار بار گارنٹیز. یعنی کہ کسی کو اگر یہ اگین دس از ناٹ اے ڈور ٹو سن, لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ہے کیا, مجھے سائن نہیں مل رہا, مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائبز نہیں آ رہی, لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لیے, اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی معرفت کسی کو. آپ سورہ ضحیٰ دیکھ لیں, میں غور کر رہا تھا کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. اس کے بعد بات ختم ہے, لیکن اللہ نے دلائل دی. الم یجدک یتیما فآویٰ, کوئی ضرورت نہیں, لیکن نہیں, اللہ نے دلائل دیے کہ کیا نہیں کیا, اللہ نے تجھے نہیں تھاما جب تو یتیم تھا. تھرو آؤٹ لائف تجھے اللہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے, تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہے, اب کیسے نفرت کر سکتا ہے. بلکہ سورہ بلد میں غالباً وہ پیپل آف دا ڈچ کا جو واقعہ ہے سورہ بروج میں, اس میں جو ہے نا ابن حجر غالباً ان کا ہے, ابن حجر کا کال ہے غالباً, مے بی آئی ایم رانگ بٹ چیک کر لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے نا, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں پہ بہت ظلم کیا, یعنی کھولتے ہوئے کنویں میں ڈال دیتے تھے تیل کے, اور وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی سے جو دشمنی لگاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی میرے سے دشمنی. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ اسکالر اب کون ہے آئی ایم ناٹ شیور, مے بی ابن حجر, وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا, اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر میں انہیں جہنم میں, یعنی کہ اگر توبہ کر دی تو توبہ کرتے تو میں معاف کر دیتا, تو میں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا, جو جن کو جلایا گیا تھا نا ان کو کمپنسیشن کا میرا کام ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید کو دیکھ لیں یار, جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا, سب سے زیادہ نقصان, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں کیسے ماروں, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے نا کمانڈر کو میں ماروں, اور وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں, ان کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں.